اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. لسان کے جو مخارج ہیں وہ کتنے ہیں اور اس سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو حروف نکلتے ہیں وہ ہے لسان سے، زبان سے. ہم زبان سے زیادہ، ہم زبان بھی ویسے بھی زیادہ یوز کرتے ہیں، ہماری نہیں کرنی چاہیے وہاں پر بھی کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں لسان کے جو مخارج ہے وہ کتنے ہیں؟ 10 ہیں. آپ صرف پڑھ لیں، یہاں پر 10 ہیں. اب آگے ہم جب سمرائز کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ہم کاؤنٹ کر کے بتائیں گے کہ یہ 10 کیسے بنتے ہیں. تو ٹوٹل مخارج ہے 10 اور اس سے نکلنے والے حروف ہے 18 حروف لسان سے نکلتے ہیں. جیسے ہم نے جوف کا دیکھے تھے نا کہ جوف کا مخرج ایک ہی ہے جوف، اور پھر اس سے نکلنے والے حروف 3 ہیں. اور حلق کا کیا دیکھے تھے کہ حلق کے مخارج ہے وہ 3 ہیں اور اس سے نکلنے والے حروف جو ہیں وہ 6 ہیں. اسی طرح لسان کے جو مخارج ہے وہ 10 ہیں اور اس سے نکلنے والے حروف 18 ہیں. 18 حروف نکلتے ہیں. تو اب یہاں دیکھیں، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ لسان میں اقصی لسان. اب اقصی لسان آپ کو پتہ ہے کہ اقصی لسان کسے کہتے ہیں؟ یہ والا جو لاسٹ آپ نے دیکھے پارٹ ہے، یہاں سے کچھ حروف نکلیں گے، وہ ہے 2 حروف نکلتے ہیں، قاف اور کاف. یعنی یہ 2 الگ الگ مخرج آئیں گے، ایک مخرج نہیں، بلکہ قاف ایک الگ مخرج ہے اور کاف الگ مخرج ہے، آگے پیچھے ہوگا یہ. تو یہ 2 مخرج ہے اور 2 حروف ہے. قاف کا پہلے دیکھتے ہیں قاف کا مخرج کیا ہے. قاف کا مخرج یہ ہے کہ اقصی لسان جب لحاظ کو یعنی کوے کے قریب نرم تالو سے لگے. اب یہاں ڈائیگرام میں آپ دیکھیں کس طرح ہوتا ہے. قاف جو ہے وہ اس پارٹ سے جو لحاظ کس کو کہتے ہیں؟ لحاظ کو پہلے دیکھیں، ہو سکتا ہے سبھی کو پتہ نہ ہو، اس کو لحاظ کہتے ہیں. کوا جسے کہتے ہیں نا یولا، تو یہ جو پارٹ ہے اس کو لحاظ کہتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں یہ لحاظ ہے آپ کا. تو یہاں دیکھیں اس کا جو مخرج ہے قاف کا مخرج اقصی لسان، آپ دیکھیں یہ اقصی لسان کدھر آ پیچھے والا، یہ آپ کی زبان ہے، اتنی بڑی تو نہیں ہوگی شاید لیکن بہرحال. تو یہ جو زبان ہے اس کا لاسٹ جو پارٹ ہے اقصی لسان، جب لحاظ جو یولا ہے یا کوا کے ہیں تو اس کو یعنی کوے کے قریب نرم تالو سے لگے. اب تالو ہر ایک کو پتہ نہیں ہوگا کیونکہ انگلش زیادہ سمجھتے، اردو کم سمجھنے لگے لوگ. تو تالو کا مطلب ہے پیلٹ، سافٹ پیلٹ جو ہوتا ہے نا، یہ پیچھے والا سافٹ پیلٹ ہے، آگے والا ہارڈ پیلٹ ہے. تو یہ جو سافٹ پیلٹ جو ہے اس کو یعنی اس کے جیسے کہیں گے کہ کوے کے قریب نرم تالو کو لگے، تو اس کو لگتا ہے، وہ قاف جو ہے وہ لگتی ہے یہاں پر. تو اگر ہم اس کو دیکھیں مخرج اس کا آپ کر کے دیکھیں تو آپ کو آواز بھی آئے گی اس طرح سے، اور آپ کو لگے گا کہ آپ جو نرم تالو ہے نا آپ کا جو سافٹ پیلٹ ہے اس کو آپ ٹچ کر رہے ہیں، تو لحاظ کے قریب ہوتا ہے یہ. تو اس کو آپ ساتھ ساتھ بیوٹ کر کے ابھی کلاس کو آپ پریکٹس بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں. آپ کو یہ اس میں قلقلہ ہوگا یعنی باؤنسنگ ساؤنڈ بھی ہوگی اور پلس یہ اس کے ساتھ موٹی آواز ہوگی. آپ نے یہ جو پارٹ ہے نا پیچھے کا وہ تھوڑا اونچا بھی کرنا ہے. آپ کو اس کو ہم اگر فتح دم میں اور کسرے سے پڑھے تو کو قی، اور الف مد واو مد یا مد سے قی، تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں. بہرحال جو سکون کے ساتھ میں نے پڑھی نا آپ کو، جب ہم صفات پڑھیں گے تو آپ کو اور ظاہر ہو جائے گا کہ اس کو کس طرح پڑھا جائے. تو یہ آپ کو کر کے یہاں پر پیچھے پارٹ آ گیا نا آپ کا سافٹ پیلٹ کے پاس. اور یہاں پر آپ کاف کا دیکھیں، جو کاف ہے وہ تھوڑی نیچے کی جانب آئے گی. تو اقصی لسان، یہ اقصی لسان سے یاد ہے، اقصی لسان جب لحاظ کے بالمقابل تالو کو لگے
یعنی ذرا سے نیچے منہ کی جانب، تھوڑی نیچے کی جانب. اب یہاں پر پریزنٹیشن میں آپ دیکھیں کہ یہ جو قاف تھی وہ تھوڑی پیچھے تھی اور کاف جو ہے تھوڑی آگے آئے گی، آگے یعنی منہ کے تھوڑی منہ کے جانب آئے گی. تو یہاں سے یہ ہم اقصی لسان سے ادا کریں گے. اب جب سکون سے پڑھوں گی تو پھر شاید ہو سکتا ہے ابھی سمجھ میں نہیں آئے، انشاءاللہ صفات کے بعد سمجھے گا. اس میں آواز کیسے ہوگی؟ اس میں تھوڑی بریدنگ جیسی آواز ہوگی، آپ کی سانسوں کی بھی آواز آئے گی تھوڑی سی، اک اک اک. لیکن فتح دمہ کسرے کے ساتھ پڑھیں گے تو ک کو کی. یہ ہم سب اچھا نکالتے ہیں اردو والے. جسٹ پرابلم ہے ہمارا قاف کا، اس کو ہم ذرا موٹا کر کے نہیں پڑھتے، ورنہ کاف سب کی اچھی نکلتی ہیں. اور مد کے ساتھ پڑھیں گے تو کا کو کی. جسٹ سمپل، یہ بہت ایزی ہے. جسٹ اس کی آپ پریکٹس کریں کہ قاف کو کیسا نکالنا ہے. تھوڑا ہے نا آپ کا جو اقصی لسان ہے نا اس کو اونچا کر دے، تھوڑا اپنا اٹھا لے اس کو، کیونکہ یہ موٹا حرف ہے. موٹے حروف جو ہوتے ہیں اس میں ہمارے اقصی لسان جو زبان کی جڑ ہے اس کو اوپر کرنا ہوتا ہے. تو یہ دونوں لیٹرز ہیں قاف اور کاف، یہ اقصی لسان سے ادا ہوتے ہیں. اور اس کے کچھ ٹائٹل، اس کا نام دیا گیا ہے لحاتیہ. اب لحاتیہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ لحات سے نکلتا ہے. جو ہم نے کہا تھا نا کہ لحات کس کو کہتے ہیں، یہ جو لحاتیہ، تو اس کی وجہ سے اس کو لحاتیہ کہا جاتا ہے. یعنی قاف اور کاف کا ٹائٹل ہے لحاتیہ. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان.